وقت آ گیا ہے کہ اس فراڈ کو، اس دھوکے کو جو پاکستانی قوم کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا حساب لیا جائے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران نیازی فوری طور پہ مستعفی ہو، چونکہ یہ مطالبہ کیا کرتا تھا کہ وزیر اعظم اگر اپنے عہدے پہ بیٹھا رہے گا تو وہ تحقیقات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ عمران نیازی صاحب، آپ کا اپنا جو پیمانہ ہے، آپ نے جو اپنا مورل سٹینڈرڈ قائم کیا تھا کہ اگر وزیر اعظم پر الزام ہو تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کر آزادانہ تحقیقات کا راستہ ہموار کرنا چاہیے، تو اب تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فوری طور پر عمران خان کو استعفیٰ دے کر فوراً فنڈنگ کیس کی آزادانہ تحقیقات کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ اور اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسٹیٹ بینک کے قانون کو کیوں نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کے اس قانون کے عوض یہ گورنر اسٹیٹ بینک سے اپنے لیے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے۔ عمران نیازی اس وقت اسٹیٹ بینک کی اسکروٹنی کے نیچے ہے۔ اسٹیٹ بینک ان تمام فورن فنڈنگ کی تفصیلات اس کے قابو میں ہیں۔ عمران نیازی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے اس قانون کو پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے کلین چٹ لے سکے۔ ہم یہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے NRO لے سکے۔ ہم یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ انصاف پہ ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے۔ آج عمران نیازی اسٹیٹ بینک کا مجرم ہے، اور اسٹیٹ بینک کا مجرم اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک سے اس کو خوش کر کے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا، یہ پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کا اہم ترین کیس ہے۔ فوری طور پہ وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے علیحدہ کیا جائے، چونکہ عمران نیازی خود کو اس کرپشن سے بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک کا سودا کر رہا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ رہا ہے تاکہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ اسٹیٹ بینک سے کلین چٹ لے سکے۔ ہم یہ سودا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان کی خود مختاری پہ عمران خان کی کرپشن کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان کو جواب دینا پڑے گا، قوم کو جواب دینا پڑے گا، اوورسیز پاکستانیز کو جواب دینا پڑے گا۔ اور میں اوورسیز پاکستانی سے شرمندہ ہوں کہ ہم نے ایک ایسا سیاستدان پاکستان میں پیدا کیا جس نے اوورسیز پاکستانیز کی خون پسینے کی کمائی کو ان سے بٹورا، ان کو پسلا کے ان سے حاصل کیا اور اس کو غبن کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ میں اوورسیز پاکستانی سے معذرت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے مجرم عمران نیازی کو، جس نے ان کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا، ان کے پیسوں میں غبن کیا، ہم اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ آج منی بجٹ کے صورت میں جو پاکستان پر عذاب مسلط کیا جا رہا ہے، ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے۔ اور میں پی ٹی آئی کے ہر MNA کو اور پی ٹی آئی کے ہر MNA کے ووٹر کو کہوں گا کہ آپ اپنے حلقے کے MNA کو جا کر بتائیں کہ اگر آپ نے منی بجٹ
اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے سودے پر ووٹ دیا تو آپ کو پاکستان کی تاریخ میر صادق اور میر جعفر کے نام سے پکارے گی۔ ان پی ٹی آئی کے نمائندوں کو ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جا کر بتائے کہ جو پی ٹی آئی کا نمائندہ پاکستان کے مفاد کا سودا کرے گا، عمران نیازی کی نالائکی اور ناکامی کے عوض غریبوں پہ 350 ارب کا بوجھ ڈالے گا اور اسٹیٹ بینک کو بیچے گا، اس کا محاسبہ اس کے ووٹر کریں گے۔ میں پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی، سیاست ایک طرف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی تقسیم ایک طرف، ہم سب پہلے پاکستانی ہیں۔ ہر پی ٹی آئی کے ووٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو پاکستان کے مفاد سے کھیلنے سے روکے، اور یہ ادارہ جو قائد اعظم کی نشانی ہے، جسے قائد اعظم نے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت قرار دیا، اس کی شناخت اور اس کے کردار کو سودا ہونے سے بچائیں، آئی ایم ایف کا غلام ہونے سے بچائیں۔ یہ ادارہ پاکستان کے عوام کی پراپرٹی ہے اور پاکستان کے عوام کی پراپرٹی رہنی چاہیے۔ احسان اقبال صاحب یہ بتا دیں کہ آئی سی پی آر کے پریس کانفرنس کے بعد جو انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ نہ وہ نواز شریف سے ڈیل کر رہے ہیں، نہ وہ جو سویلین حکومت کے ساتھ وہ جدا ہو رہے ہیں، مطلب واضح ہو گیا۔ اب کیا نواز شریف جو ہفتوں میں ان کی آمد تھی، کیا وہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا مارچ میں جو دھرنا ہے اس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا حکمت عملی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے، میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مسلم لیگ نون ڈیل کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی۔ مسلم لیگ نون ووٹ اور آئین کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے۔ ہم نے 101 دفعہ کہا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہے، لیکن ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ انہوں نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کی ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ہماری ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے، تو اب انہوں نے بھی کہہ دیا ان کی ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں، تو یہ بڑا ری ایشورنگ ہے۔ مسلم لیگ نون کی ڈیل صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہے کہ ہم نے اس ملک میں آئین کو بالادست کرنا ہے، ووٹ کی عزت کو منوانا ہے، آزاد منصفانہ الیکشن کرنے ہیں اور اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے۔ یہ بتائیے گا احسان اقبال صاحب کے موجودہ صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیل نہیں کر رہے ہیں، ایک ادارے کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیل ہونے نہیں دے رہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈیل کر کون رہا ہے؟ کوئی تو کوئی ڈیل کر رہا ہوگا، کوئی بات تو ہو رہی ہوگی نا، یہ اس کی وضاحت کر دیں۔ بالادستی کی بات کی، یہ شہباز شریف خود پارلیمنٹ میں جب انتہائی عوام دشمن بجٹ آپ لوگوں کو بولا آ رہا منی بجٹ، اس موقع پہ اہم مواقع پہ موجود نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت ایسے مواقع پر غائب ہو؟ یہ بتائیے گا کہ ڈیل کر کون رہا ہے؟ جی بتائیے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ڈیلوں کی سیاست نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا دو ٹوک موقف ہے کہ اب ہمیں ڈیلوں کی سیاست کو دفن کرنا ہے، عوام، آئین اور ووٹ کی سیاست کو بالادست کرنا ہے۔ ڈیل کون کر رہا ہے، اس بات کا جواب وہی دے سکتا ہے جو ڈیل کر رہا ہے۔ ہم کوئی نہ ڈیل کر رہے ہیں نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم ڈیل کے کسی سودے سے باخبر نہیں، چونکہ ہم ڈیلوں کی منڈی کا رخ ہی نہیں کرتے۔ جو بات آپ نے کہی، منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کا لا ابھی لے ہوا ہے، اس پہ بحث ہوگی اور اس پہ ووٹنگ ہوگی، اور اپوزیشن کی لیڈرشپ پوری تعداد میں وہاں پر ڈٹ کر اس کی مخالفت کرے گی۔ میں کل ایم کیو ایم سے بھی ملا ہوں، ان کو بھی درخواست کی ہے کہ وہ مڈل کلاس اور غریبوں کی جماعت ہیں کہ آئیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہم اس منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے سودے کا راستہ روکیں۔ اسی طرح کاف لیگ، جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی، ان کو بھی ہم یہی پیغام دے رہے ہیں
کہ یہ منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک لا کسی جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کو عوام اور ملک کی خود مختاری کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتا دیں حسن صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت آپ کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ لوگ ایک ساتھ ہیں، باہر جو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں مارچ والا، اس میں بھی ان کو دعوت دیں گے یا کیا پلان ہے؟ اچھا احسن صاحب، آپ مسلم لیگ نون کی تردید ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، آئی ایس پی آر نے بھی تردید کی، آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا، آپ نے احتساب کی بات کی، تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ کل آتی ہے تو کیا عمران خان اور ان کے وزراء کے خلاف بھی اسی طرح احتساب کے کیسز بنائے جائیں گے؟ حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان مجبوری میں آئی ایس کے پاس جاتا ہے، اگر آپ کی حکومت ہوتی تو اس اسٹیٹمنٹ کی خود مختاری کو کس طرح ڈیل کرتے، کیسے نکلتے؟ ایک اور سوال کہ اسحاق ڈار جو ماضی میں آتی کے تھے، انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ڈیٹیکٹ کرتے رہے، تو اس پر جو ہے مستحق صاحب نے بھی ان کی پالیسی کو غلط قرار دیا، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دونوں سوال کا جواب دیں۔ دیکھیے، پاکستان آئی ایم ایف کے پاس پہلی دفعہ نہیں گیا، کئی دفعہ جا چکا ہے۔ ہر دفعہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں آئی ایم ایف نے اس سے ملتے جلتے مطالبات کیے ہیں، لیکن کبھی کسی حکومت نے ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جو عمران نیازی صاحب کر رہے ہیں۔ 98 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک اٹانومی آف اسٹیٹ بینک کا لا منظور کیا تھا، جس کے تحت اسٹیٹ بینک کو مانیٹری پالیسی چلانے، پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر، پاکستان کے بینکس کو ریگولیٹ کرنے، اس کے چیف ایگزیکٹوز کو اپوائنٹ کرنے، اور جو بھی مالیاتی معاملات ہیں اس کی مکمل خود مختاری حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہم نہیں سمجھتے کہ ملک کے خود مختاری کے مفاد میں ہے کہ جس قسم کے اختیارات اب گورنر اسٹیٹ بینک کو دیے جا رہے ہیں کہ وہ ایک غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم ہوں جو پاکستان کے عوام کو نہیں بلکہ آئی ایم ایف کو جواب دہ ہوں، چونکہ وہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنر کے ممبر بھی ہوتے ہیں، تو ان کی جواب دہی پاکستان میں کسی کے سامنے نہیں ہوگی۔ وہ آئی ایم ایف کے بورڈ کو جواب دہ ہوں گے اور ان کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو چلائیں گے۔ ہم اس قسم کی خود مختاری کے حق میں نہیں ہیں۔ اور ساتھ میں آپ نے کہا مسلم لیگ کیا مانگ رہا تھا؟ نہیں، مسلم لیگ کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہمارے قومی ادارے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی سیاست کا شائبہ یا شبہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، تاکہ جو پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کے لیے ہمارے قومی دفاعی ادارے یکسوئی کے ساتھ کام کر سکیں۔ ماضی میں جو سیاست میں مداخلت ہوئی اس کے اچھے نتائج نہیں نکلے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرے اور ہم آہنگی سے کردار ادا کرے۔ ہم سب نے اپنے اپنے دائرے کار میں مل کر کام کرنا ہے، پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنا ہے اور پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنانا ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ تعلقات کیسے ہیں؟ پیپلز پارٹی سے ہمارے پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن کے حیثیت میں اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے پی ڈی ایم سے اپنی راہ جدا کی، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہم سے راہ جدا کریں، لیکن اگر انہوں نے راہ جدا کی ہے یہ ان کا فیصلہ ہے۔ البتہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری مسلسل کوشش ہے کہ اپوزیشن مل کر حکومت کے غیر آئینی عوام دشمن اقدامات کا مقابلہ کرے، اور ہم انشاءاللہ یہ کریں گے۔ ہماری دیکھیے، جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس میں ہر چیز
रोज़ रोशन की तरह साफ होकर आ गई है कि पीटीआई ने गबन किया है और गबन की जितनी भी शक्लें हैं वो सब फ्रॉड किए हैं। तो इसलिए अब उनके पास कोई दिफा नहीं है सवाए इसके कि इमरान नियाज़ी इस्तीफ़ा दें और आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात का रास्ता हमवार करें। मुस्लिम लीग नून पे आज से 1 साल पहले से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कहा है कि आपकी जो शिकायत है उसकी हमायत में कोई सबूत पेश करें। आज तक पीटीआई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी। वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, बयानात देते हैं। मैंने कल भी उस फैसले की ट्वीट की है जिसमें 1 साल पहले उन्हें कहा गया कि अगर आपके पास मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई सबूत है तो आप वो पेश करें इलेक्शन कमीशन को। आज तक उन्होंने वो पेश नहीं किया। पीटीआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो उन शवाहिद की रोशनी में हुई है जो अकबर एस बाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन को पेश किए थे। अगर पीटीआई के पास हमारे खिलाफ कोई एविडेंस है तो वो पेश करे, हम उसका जवाब देंगे। हाँ, हम उजलत में इसलिए हैं कि अगर पीटीआई इसी रफ्तार से पाकिस्तान की मईशत को कंगाल करती रही तो 1.5 साल बाद खुदा न खास्ता ये नौबत ना आ जाए कि कोई इज़्ज़तदार शख्स या कोई जमात पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का ओहदा लेने के लिए तैयार ना हो। ये ओहदा एक जूतों का हार बन जाएगा। ये इतने मुश्किलात में मुल्क को फेंक जाएंगे कि मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना 5 सालों में भी नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी इनको रुखसत करके मुल्क को बचाया जाए उतना पाकिस्तान के मफाद में। बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने कल जो है कहा है कि इस हुकूमत को गिराने के लिए अदब एतमाद सेनेट में भी लाई जाए, कौमी असम्बली में भी लाई जाए, तो उसके लिए मुस्लिम लीग क्या तैयार है? आप पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये है कि बिल जो है मंजूर हो जाता है एंड लेट्स से कि अज्यूम करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आती है तो क्या आप उसको वापस करेंगे पूरे? और आप पूछ लीजिए भाई जी। अगर हमारे पूछ लें आखिरी सवाल। चलो, जी, आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून सिंध के अंदर भरपूर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हम कराची के अवाम को भी ऑल्टरनेटिव फराहम करेंगे और कराची जो कि सिंध का कैपिटल है उसके साथ साथ सिंध के सूबे में भी हम मुतबादल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा पंजाब में किया है, हम समझते हैं कि सिंध के अवाम का भी हक है कि उनको तालीम, सेहत और तरक्की के वो मंसूबे मिलें जैसा कि हमने पंजाब में पेश किए हैं। तो ये हमारा जमहूरी हक है कि हम सिंध के अंदर भरपूर इंतखाबात में हिस्सा लें। हम लेंगे और ख़ास तौर पे मैं कराची के अवाम को कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने यहाँ अमन कायम किया। हमारे 4 वादे होंगे। कराची के अवाम को बिजली, कराची के अवाम को पानी, कराची के अवाम को अमन और कराची के अवाम को सफाई। ये 4 चीज़ें हम देंगे और मुझे यकीन है कि कराची के अवाम में इतना एंटरप्राइज़ है कि ये कराची को टोक्यो के मुकाबले का शहर बना देंगे अगर इनको बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत फराहम करें। अगर जो कानून ये बुलडोज कर रहे हैं ये खुदा न खास्ता पास करते हैं तो यकीनन हम अगर बरसर इक़्तिदार आएंगे तो उस पर नजरसानी करेंगे। एक मिनट, स्टेट बैंक के
एक मिनट स्टेट बैंक के लोग आए हुए हैं, स्टेट बैंक के यूनियन के लोग इधर आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने इनसे वादा खिलाफी करी है, तो गवर्नर साहब से गुजारिश है कि जो वादे करें यूनियन से वो पूरे करे जाए। अच्छा एहसान साहब, आप कल एमकेएम से मिले, एमकेएम के बारे में ये बात Thank you, sir.